منبر نور پر جلوہ فرما معقر و معزز علماء کرام و سامعین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم وصدق ما بلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم تمامی حضرات سب سے پہلے مل کر نہایت ہی کمال ادب کے ساتھ عشق و مستی کے سمندر میں ڈوب کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں جھوم جھوم کر نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحابہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ آج ہم اور آپ حضرات اکٹھا حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ مولا تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اہل بیت کے در کی بھیک عطا فرمائے، اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، کافی دیر سے آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، ہمارے علماء کرام تشریف لاتے رہے، آپ نے انہیں بھرپور سماعت فرمایا۔ چند منٹ کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوا، میرے رب کا بہت بڑا کرم ہے جو میں آج حاضر ہو گیا، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ نہیں پہنچ سکوں گا۔ صحیح بات یہ ہے کئی دنوں سے طبیعت خراب ہو گئی، اٹھنے کے لائق نہیں تھا، رب کا کرم ہوا، اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمایا، کل سے طبیعت کچھ ٹھیک ہو گئی۔ میں نے سوچا میں حاضر ہو جاؤں۔ رحمت عالم کمیٹی کے لوگوں نے بڑی محبت سے پروگرام رکھا، دنیا بھر میں اشتہارات کے ذریعہ اخبارات کے ذریعہ خبر پہنچ گئی، میں نہیں پہنچوں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے۔ میں نے سوچا مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ میں وعدہ نبھانے کے لیے حاضر ہو گیا۔ ابھی آیا یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے، انہوں نے کچھ دوا دیا، بہرحال یہ دوائیں تو کچھ اور ہیں، مگر جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرم ہوگا آقا کا تو ساری تکلیفیں دور ہو جائیں۔ آپ دعا فرمائیں تھوڑی دیر میں ذکر کر لے جاؤں تاکہ یہی ذکر کرنا ہی میرے لیے ذریعے نجات ہو جائے۔ آج سب اسی لالچ میں آئے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارا پیارا رب راضی ہو جائے۔ ہم بھی اسی لیے آئے ہیں،
میں گزارش کروں گا کیمرہ والے بھیا سے کہ وہ فوراً بند کر دیں. کیونکہ میں تقریر دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا ہوں, صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہوں. میرا عقیدہ ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر مدینے کے دلہا ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں. آقا دیکھ رہے, ہم سب کی حاضری قبول فرما لے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے. برا نہ مانے انتظام آپ نے کیا ہے. دیکھیے یہ جلسہ اصلاح کے لیے ہے, اور صحیح بات یہ ہے آج کی وہ عظیم رات ہے جس میں رحمت کے فرشتے بھی نازل ہوتے. سبحان اللہ. آج لیلۃ القدر ہے, شب قدر ہے, قدر والی رات ہے. آج تو ملائکہ کے جھروٹ میں سید الملائکہ جبریل امین بھی آتے ہیں. سبحان اللہ. وہ آ جائے وہی دیکھ لے اور رب کے حضور میدان محشر میں صرف اتنا کہہ دیں کہ مولا جب ہم قدر والی رات میں لیلۃ القدر میں نازل ہوئے تھے زمین پر تو یہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے. اگر وہ گواہی دے دیں گے تو میرا عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت ہم سب کی شفاعت کروا دے اور اللہ تعالی ہم سب کو بخش دے گا. اس لیے بس اتنی گزارش, جتنی دیر بیٹھے آپ سکون, اطمینان, وقار اور محبت کے ساتھ بیٹھے اور اپنے نگاہوں میں گنبد خضرا کا جمال بسا کر بیٹھے. انشاءاللہ اٹھنے سے پہلے حاضری مقبول ہو جائے گی. سب سے بڑی بات تو آلِ رسول موجود ہے. سبحان اللہ. اور ابھی ایک شخصیت آنے والی ہے, وہ بھی آلِ رسول. میں تو فخر سے کہتا ہوں جس اسٹیج, جس محفل میں آلِ رسول کی آمد ہو جاتی وہ جلسہ مقبول ہو جاتا, کیونکہ آلِ رسول مقبولیت کی ضمانت ہوتے ہیں. جھوم کر درود شریف پڑھنے, بس بلا تاخیر میں شروع کر دوں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذریہ والہ ابرد دہوری مکرم. حضرات یہ آج بتانے کی ضرورت نہیں کہ آج کون سی رات ہے. جب سے ہم لوگ ہوش سنبھالے تب سے جانتے ہیں یہ رات کون سی رات ہے. چھوٹے چھوٹے تھے تو اپنے والد کا ہاتھ پکڑے مسجد تک پہنچ گئے. باپ شب بیداری کرنے گیا ہے, بیٹا بھی اسی کے ساتھ جاگ رہا ہے. سبحان اللہ. آج انہیں ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہم شب بیداری کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مسلمانوں, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم گنہگاروں پر. کروڑوں سجدے اس مالک حقیقی کے نام پر, پھر بھی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو پیدا فرمایا تو کچھ اور بنا کر نہیں بلکہ انسان بنایا. سبحان اللہ. انسان بنایا, کرامت کا تاج ہمارے سر پہ, شرافت کا تاج ہمارے سر پہ, عظمت کا تاج ہمارے سر پہ. اللہ نے سب سے افضل انسان کو بنایا اور انسانوں میں سن لو کیا درجہ رسول پاک کے صدقے میں اللہ نے عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, نبی عطا فرمایا تو نبیوں کا امام عطا فرمایا, اور امتی بنایا تو سارے امتیوں سے افضل بنا دیا. مسلمانوں جتنا ناز کرو اپنے قسمت پہ سب کم ہے. یہ صدقہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں, آج ہم شب بیداری کر رہے. جانتے ہو ارے شب قدر کو تو بہت عظیم رات ہے, مگر جس مہینے میں شب قدر اللہ نے عطا کیا وہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا ہے. میں چاہتا ہوں آج تھوڑی دیر جو بھی گفتگو ہو اس میں میں رمضان المبارک کے تعلق سے اور روزہ کے تعلق سے, لیلۃ القدر کے تعلق سے, ہر ایک تعلق سے میں گفتگو کر دوں. اگرچہ کم ہی وقت میں بول کے جاؤ مگر بہت ساری بات بتا کر کے جاؤ. ایک مرتبہ اور جھوم کر درود شریف پڑھنے میں شروع کر دیتا ہوں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذریہ والہ ابد دہوری مکرم. میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا بلا تمہید, سنیں, سماعت فرمائیں, ترجمہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. سبحان. یعنی اس مہینے میں قرآن اتارا گیا. کون سی رات, کون سے دن اتارا گیا, آدمی کو مشکوک ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ اسی قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. سبحان. ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں اتارا, شب قدر میں اتارا.
الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی ہے اور الحمدللہ ہم شب قدر میں شب بیداری بھی کر رہے ہیں. سوچیو اپنے قسمت پہ ناز کرو. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال اسی مہینے کو پائے, روزہ انہوں نے رکھا, تراویح کی نماز ادا کیا, افطاری کا پروگرام رکھا, دسترخوان کو سجا کر کے افطاری کا انتظار کرتے رہے. شب قدر جب آئی, لیلۃ القدر آئی, قدر والی رات آئی تو شب بیداری بھی کیا, مگر آج وہ دنیا میں نہ رہے, آج قبر میں کروٹیں بدل رہے ہیں. یہ تو اللہ کا احسان عظیم ہے. ہمیں زندگی کا وہ قیمتی لمحہ عطا فرمایا کہ اگر آج ہم چاہیں تو آج کی رات اپنے رب کو راضی بھی کر لے, گناہوں کو معاف بھی کروا لے اور جنت کا پروانہ بھی حاصل کر لے. یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے مسلمانوں, یہ وہ مقدس مہینہ. سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ کا مجمع تھا, مسجد نبوی شریف ہے, مدینے کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ فرما. کیا شاندار جلسہ ہے. ارے جس جلسے میں خطاب کرنے والے نبیوں کے امام ہو, سننے والے صحابہ کی مقدس جماعت ہو, اس جلسے کیا کہنا. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کے شفقت میں آج کا یہ ہمارا جلسہ قبول فرما دے. سنیں آقا ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, غور سے سننا. شعبان کی تاریخ آخری ہے, مدینے کے دولہا منبر شریف پہ جلوہ فرما ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے صحابہ, اب تمہارے اوپر وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اب وہ مہینہ آ رہا ہے کہ اے صحابہ, جس مہینے کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اے داروغے جہنم, جب تک یہ مہینہ رہے گا تب تک جہنم کا دروازہ بند کر دو. اور رضوان جنت سے فرماتا ہے, اے رضوان جنت, یہ پورا مہینہ جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ جو میرا بندہ جہنم سے آزادی مانگے اسے آزاد کر دو, اور جو جنت مانگے اسے جنت عطا کر دو. مسلمانوں آپ ذرا سوچو, کتنا مقدس مہینہ آ رہا ہے جس کے آتے ہی جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے, جنت کا دروازہ کھول دیا جائے, مغفرت عام کر دی جائے, رحمتیں عام ہو جائے, برکتیں عام ہو جائے. اللہ اللہ ایسا مہینہ کب پاؤ گے؟ اگر پاؤ گے تو رمضان مبارک کا مہینہ پاؤ گے. اس مہینے کو پائے ہو تو قدر کر لو, اس مہینے کو پائے ہو تو اللہ کو راضی کر لو, اس مہینے کو پائے ہو تو اللہ کو خوش کر لو. آج دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج کے اندر اتنا مقدس مہینہ آتا ہے, مگر نوجوان کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معاذ اللہ پیاس کے ڈر سے روزہ نہیں رکھتے, بھوک کے ڈر سے روزہ نہیں رکھتے. کان کھول کر وہ لوگ سن لیں جو پیاس اور بھوک کے ڈر سے روزہ نہیں رکھتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھوک اور پیاس کے ڈر سے روزہ نہیں رکھتا ہے, کل میدان محشر میں جب اٹھے گا, العطش العطش کی صدا بلند کرے گا, پیاس پیاس چلائے گا, رب فرمائے گا اے فرشتوں لے جاؤ, دنیا میں اس نے بھوک اور پیاس کے ڈر سے روزہ نہیں رکھا تھا, اسے پیاس لگی ہے, لے جاؤ, اسے جہنم کا کرم کرم کھولتا ہوا بدبودار پسینہ پلاؤ. اللہ اللہ نبی کیا رو رہے ہیں, آقا کے آنکھوں مبارک میں آنسو ہے, صحابہ بھی زاروں قطار میں رو رہے ہیں. صحابہ جیسے سنتے ہیں عرض کرتے یا رسول اللہ, بے روزے داروں کو جہنم کا بدبودار پسینہ پلایا جائے گا. آقا فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, اور روزے داروں کا کیا عالم ہوگا؟ تو نبی فرماتے ہیں صحابہ, للصائمین فرحۃ عند وقت الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن. روزے دار کے لیے دو عظیم خوشی ہے, ایک خوشی افطاری کے وقت ہے اور ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت ہے. سبحان, جیسے صحابہ نے سنا مچل گئے, عرض کرتے یا رسول اللہ روزے داروں کو دو عظیم خوشی. غور سے سنیے, آقا فرماتے ہاں اے صحابہ, للصائمین فرحۃ عند وقت الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن. ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی افطاری کے وقت ہوتی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, افطاری کے وقت کیسی خوشی ملتی, کون سی خوشی ملتی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سنو, جب رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بندہ روزہ رکھتا ہے, بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور شام
آپ اور سب کے گھر کا ماحول یہی ہے، آدمی بھوکا پیاسا رہتا، مگر جب شام کا وقت آتا ہے، جب افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہر گھر میں دسترخوان بچھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے طرح طرح کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر کے بندہ انتظار کرتا ہے، پیاس کی شدت ہے مگر پی نہیں رہا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، ہاتھوں میں طاقت ہے مگر وہ اپنا ہاتھ پانی تک نہیں لے جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ اللہ کی میں روزہ کے لیے روزہ کا وقت نہ مکمل ہو اور میں پانی پی لوں، روزہ ٹوٹ جائے۔ ارے روزے دار تو اتنا احتیاط کرتا ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے تو ہم سے ایک قطرہ بھی جانے نہیں دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا روزہ ٹوٹ جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس ڈر سے وہ بندہ کتنا احتیاط کرتا، توجہ دے۔ آقا فرماتے شام کے وقت جب بندہ نعمتوں کو رکھ کے انتظار کرتا ہے، آپ سب کا ہمارا سب کا طریقہ طرح طرح کی نعمتوں کو رکھ کر انتظار کرتے ہیں۔ بھوک لگی ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہیں مگر کھا نہیں رہے ہیں، پیاس لگی ہے، پینے کی چیز موجود ہے مگر پی نہیں رہے ہیں۔ ایسے عالم میں آقا فرماتے ہیں جب روزے دار افطاری کا انتظار کرتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، اے جنت کی حوروں، زمین پر جھانک کر دیکھو میرے بندے مجھے راضی کیسے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا فرما رہے صحابہ بھی مچل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ وہ مقدس فرشتوں کی جماعت جھانکتی ہے، وہ حوروں کی جماعت جھانکتی، فرشتے دیکھتے ہیں اور حوریں دیکھتی ہیں۔ آقا فرماتے جیسے فرشتے جھانکتے اور جنت کی حوریں جھانکتی ہیں، کیا دیکھتی ہے؟ ارے یہ اللہ کے وہی بندے ہیں جن کے لیے فرشتوں ہی نے تو کہا تھا اے اللہ کیا تو اس کو پیدا کرے گا جو جا کر زمین میں فساد مچائے گا، جو زمین میں جا کر فتنہ کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تو میرے بندے کیسے راضی کر رہے ہیں۔ فرشتے جب دیکھتے ہیں یہ تو وہی انسان ہے، یہ تو وہ بندے ہیں اللہ کے جو بھوک لگی ہے، پیاس لگی، برداشت کیے بیٹھے ہیں، سامنے چیزیں کھانے پینے کی موجود ہے مگر کھا پی نہیں رہے ہیں۔ جیسے دیکھتے ہیں وہ تسبیح بولنا شروع کر دیتے، سبحان اللہ۔ فرشتے رب کی تعریف کرنے لگتے، تسبیح بیان کرتے ہیں، آواز کرتے پروردگار پیاس لگی ہے، ہاتھ میں طاقت ہے، پانی موجود ہے مگر پی نہیں رہے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانے کی چیز موجود ہے مگر کھا نہیں رہے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جتنے روزے دار بیٹھے ہیں سب کے روزہ کو قبول کیا اور سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اے میرے بھائیو، اللہ کتنا کریم ہے، کتنا بڑا رحمان الرحیم ہے، رؤوف ہے۔ میرا پروردگار روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ بخشش فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھو اور آگے سنو، توجہ دینا۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ جب افطاری کے وقت بندہ بیٹھتا انتظار کرتا اور اللہ کی رحمت عام ہوتی، برکتیں مغفرتیں عام ہوتی ہے، اور جب روزے دار کو اللہ بخش دیتا ہے تو فرشتے بھی خوشی مناتے ہیں، عرض کرتے مولا اب تو زمین پر وہ جماعت زیادہ ہو گئی جس سے تو راضی ہو گیا ہے اور ان کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ سبحان۔ آگے سنو، آقا فرماتے ہیں صحابہ ایک خوشی افطاری کے وقت جب بارگاہ ربی سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ آتا ہے، سبحان اللہ، اور فرشتوں کو اللہ گواہ بناتا ہے۔ اور آگے سنیے، آقا فرماتے ہیں صحابہ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ الرَّحْمَٰنِ، اور ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت، وہ کون سی خوشی ہوگی رب سے ملاقات کے وقت؟ تو غور سے سنیے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رب سے ملاقات کے وقت کیسی خوشی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سنو، ایک خوشی افطاری کے وقت اور ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت۔ نبی فرماتے ہیں صحابہ رب سے ملاقات کے وقت خوشی یوں حاصل ہوگی، نبی کا فرمان سنو، صحابہ بھی موجود ہے اور گردنیں اٹھ رہی ہیں، بلند ہو رہی، مچل رہے صحابہ، کیونکہ جب روزے دار ہو یا اللہ کا نیک بندہ جب رب کی رحمتوں کو سنتا ہے تو مچل جایا کرتا ہے، خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ رب سے ملاقات کے وقت یہ خوشی حاصل ہوگی کہ کل میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آپ نے علماء سے سنا ہے، خطبہ سے سنا ہے، مقررین سے سنا ہے، مفتیان کرام سے سنا ہے کہ میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑی بھیڑ ہوگی، وہاں کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، سورج سوانے سے پر ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو پہچاننے سے انکار کرے گا،
آقا فرماتے ہیں صحابہ ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا روزے دار اٹھو چلو آج اپنے رب کا دیدار کر لو سبحان اللہ لوگ پریشان ہوں گے روزے دار اٹھیں گے قبروں سے نکلیں گے بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوں گے اللہ کرسی جلالت پہ جلوہ فرما ہوگا رب ارشاد فرمائے گا اے روزے دار تو نے دنیا میں روزہ رکھا تھا عرض کرے گا ہاں مولا روزہ رکھا تھا بھوک پیاس برداشت کیا تھا رب فرمائے گا بندے کس کے لیے رکھا تھا عرض کرے گا مولا میں نے کسی اور کے لیے نہیں رکھا تھا اے اللہ روزہ تو تجھے پانے کے لیے رکھا تھا سبحان اللہ اللہ فرمائے گا غور سے سنیے گا اللہ فرمائے گا اے بندے روزہ میرے لیے رکھا تھا مجھے دیکھا تھا عرض کرے گا وہ بندہ اے مولا تجھے دیکھا نہیں تھا پھر بھی تجھے پانے کے لیے روزہ رکھا اللہ فرمائے گا جب مجھے دیکھا نہیں تو کیسے روزہ رکھ لیا عرض کرے گا اے پروردگار اس لیے روزہ رکھا کیونکہ تیرے محبوب نے فرمایا تھا الصوم لی وانا اجزی بہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ علماء اہل سنت نعرہ تکبیر درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماشاءاللہ دیکھیے علماء اکرام ہمارے اکابرین کی آمد ہو رہی ہے تشریف لا رہے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ یعنی خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے سبحان اللہ اور ایک وہ چیز بھیا کیا کر رہے ہیں میں جب تک بول رہا ہوں تو تک بند کر دیجیے ہر اعتکاف کرنے والوں سے سید الملائکہ ملاقات کرنے جاتے ہیں سبحان یعنی جو اعتکاف میں بیٹھتے رہے اعتکاف میں بھی بیٹھنا چاہیے اور کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں کیا بات ہے بات آ گئی تو جملہ دے دوں آپ کو بتا دوں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں سب آج ہی کے اسی مہینے میں اعتکاف میں تو مولا علی بھی بیٹھ گئے اسی مہینے میں تو 20 رمضان مبارک کی تاریخ ختم ہوتی ہے اعتکاف شروع ہو جاتا مارے میرے مولا علی سارے معتکفین کی لاج رکھ لیا سبحان مولا علی نے بھی واہ اسی مہینے میں تو 21 رمضان مبارک کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے معتکف ہو گئے میرے مولا علی کیوں نہ ہو آل رسول انہی خاندان سے سبحان اللہ چہرہ دیکھو ارے خاندان ہی ایسا ہے عبادت کرتے تو مکمل ہو جاتے باپ نے اعتکاف کیا تو میدان محشر تک اعتکاف بیٹے نے کربلا کے میدان میں سجدہ کیا تو میدان محشر تک سجدہ ہی سجدہ ارے کہہ لینے دیجئے مجھے معتکف اعتکاف میں بیٹھتا ہے کب نکلتا ہے اعتکاف سے باہر ہوتا ہے جب عید کی خوشیوں کی بہار آ جاتی ہے کہ نہیں عید کا چاند نظر آیا معتکف نکل گیا عید کی خوشی آئی معتکف باہر ہو گیا عید کا دن آیا معتکف باہر ہو گیا میں کہنا چاہتا ہوں مولا علی کے اعتکاف کرنے والوں کے پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دینا چاہتا تم کہتے ہو اعتکاف ہے تو ان کا اعتکاف کب پورا ہوگا میں کہتا ہوں آج کے معتکف کا اعتکاف تو جیسے عید کا چاند نظر آیا فوراً نکل گئے اعتکاف پورا ہو گیا عید کا دن آیا پورا ارے سنو علی کا اعتکاف اس وقت پورا ہوگا جب حشر کے میدان میں شفاعت کا چاند نظر آ جائے گا اور سنو علی کی عید اس وقت ہوگی جب علی کے دیوانے بخش دیے جائے یہی تو شان ہے اس گھرانے کی کیا بات ہے ہماری عید ہو رہی ہے یوم الجائزہ کی یعنی انعام والے دن چلتے ہیں رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں علی کی عید ہوگی جب نبی کی ساری امت بخش دی جائے گی سبحان اللہ علی کے بیٹے کا سجدہ کربلا میں سر جھک گیا اٹھا نہیں ہے ایک ہی سجدہ ہے لیکن واہ شان ابن علی کیا شان ہے آپ کے سجدے کی سر اٹھے گا تو نبی کی ساری امت کو سمیٹ لیں گے سبحان ارے بات آگے ایک جملہ آ گیا ذہن میں تو دے دوں میں
वाह सुभान अल्लाह, बात आ गई तो सुन लो। जब बात चली, महफिल भी मकबूल होती है तो नबी आले नबी के सत्ते में होती है कि नहीं? तो जब बात चल गई है तो सुन लीजिए। हजरत इमाम अली मकाम ने सजदा किया करबला के मैदान में। आखिर आपने यही तो रिवायत सुनी है, सर सजदे में गया जालिमों ने काट लिया, यही तो है। अभी एक ही सजदा है, पूरा सजदा ना हुआ। सुनिएगा, सजदा तो दो है, सजदा इबादत, सजदा तिलावत एक है, मगर सजदा इबादत दो है। आखिर हुसैन ने पहले सजदे में सर रखा तो दूसरा सजदा कब अदा होगा? तो सुनो, मेरा दावा बोल रहा है, अकीदत बोल रही है, मोहब्बत बोल रही है कि हश्र के मैदान में हुसैन का सर उठेगा। पहला सजदा मुकम्मल, सारी उम्मत जमा, नबी फरमाएंगे, ए निवासे, ए मेरे बेटे हुसैन, तूने एक सजदे में जब सबको समेट लिया तो अब दूसरा सजदा तेरा नाना मकाम महमूद अदा करेगा। अब दूसरे सजदे में मैं सर रखूंगा, उस वक्त तक नहीं उठाऊंगा जब तक तेरे चाहने वाले बख्श नहीं दिए। मैं फख्र से कहता हूँ जब आले नबी स्टेज पर होते कि हमारा आना भी मकबूल, हमारा जलसा भी मकबूल। बहुत खुश नसीब है मेरे भाइयों, आप बैठे हुए बातें सुन रहे हैं, अल्लाह रसूल की बातें हो रही हैं, दूर जा रही है बात में लौट रहा हूँ। अर्ज कर रहा था, आज की रात सज्जतुल मलाइका नाजिल होते हैं और नाजिल होने के बाद रोजेदारों से मुसाफा करते हैं। अब सुनिएगा, सहाबा ने अर्ज किया, देखिए सहाबा कुछ छोड़ते नहीं है, सब पूछ लेते हैं ताकि मेरे बाप जो बाद आने वाले उनको दुश्वारी ना हो जाए। सुभान अल्लाह, कितना करम फरमाया सहाबे किराम ने, हर एक एक बात को वाज़ेह कर दिया और आका से अर्ज करके पूछ करके सब पर आम कर दिया, समझने की सलाहियत भी दे दी। तवज्जो है ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया सहाबा, लैलतुल कद्र में, शबे कद्र में, कद्र वाली रात में, जिस रात में कुरान का नुज़ूल हुआ, जिस रात में अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, उस रात में अल्लाह की मुक़द्दस जमात, अल्लाह के फरिश्तों की मुक़द्दस जमात उतरती है, सय्यदुल मलाइका होते हैं, मुसाफा करते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें पता कैसे चले कि जिब्रील अमीन ने मुसाफा किया है, हमसे मुसाफा किया है, हमसे सलाम किया है? ए दीवानो सुनो, आका फरमाते हैं सहाबा, जानना चाहते हो कि सय्यदुल मलाइका उस रात तुमसे कब मुलाकात की है? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह करम फरमाए। आका फरमाते हैं सहाबा, जब लैलतुल कद्र में, शबे कद्र में कोई ऐसा वक्त आ जाए, बदन के रोंगटे खड़े हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो समझ जाना जिब्रील तुमसे मुसाफा कर रहे हैं। क्या शान है मोमिनों, ऐसे वक्त में सय्यदुल मलाइका मुसाफा कर रहे हैं। आका फरमाते, जिस वक्त ये हालत हो जाए, बदन के रोंगटे खड़े, आंखों में आंसू आ जाए, समझ जाना सय्यदुल मलाइका मुसाफा कर रहे हैं। कितने शर्फ की बात है, कितने करम की बात है, अल्लाह की अल्लाह के रसूल की अता की बात है। अल्लाह कि हम जैसे गुनहगारों से सय्यदुल मलाइका भी मुसाफा करने आते हैं। वाह रे मुसलमानों, ऐसा मुकद्दस महीना चल जा रहा है, हमारे ऊपर जो साए फकंदा रुखसत होने वाला, लेकिन हम पर कोई असर नहीं है। अरे वो मुकद्दस महीना है जिस महीने की रुखसती पर आसमान भी रोता है, जमीनें भी रोती है। जानते हैं क्यों? आका ने फरमाया सहाबा, जब रमजान मुबारक का महीना रुखसत होता है तो आसमान रोता, जमीन रोती। अर्ज करते आका, आसमान क्यों रोते हैं? आका फरमाते, इसलिए आसमान कहता, मेरा परवरदिगार, अब वो महीना जा रहा है जिस महीने में तेरी रहमतें मुझसे उतरती थी। सुभान अल्लाह, आसमान से बरकतें उतरती थी। जमीन कहती है, ऐ मौला, वो महीना जा रहा है जिस महीने में तेरे नेक बंदे दिन भर भूखा प्यासा रहकर रोजे की हालत में मेरे सीने पे अपना कदम रखते थे। सुभान अल्लाह, मग़फ़िरत तेरी आम थी मौला, अब वो महीना जा रहा है, यानी जमीन आसमान को गम है कि ये महीना जा रहा है, तो सुन लियो, हमें क्यों गम ना हो? जितना रोए कम है, पता नहीं अल्लाह आइंदा साल ये महीना मिले कि ना मिले, इसलिए आज ही ये अहद कर लो, ये महीना जाने से पहले हम अपने गुनाहों को बख्शवा लें और जन्नत का परवाना हासिल करें। भाइयों, आज की रात की कद्र करो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। सुभान अल्लाह, बेशक हमने कुरान मुक़द्दस को, अल्लाह फरमाता, बेशक हमने लैलतुल क़द्र में उतारा। सुभान
شب قدر، قدر والی رات. ارے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے قدر والی رات، اس کی قدر کوئی بیان کر سکتا ہے؟ عظمت کوئی بیان کر سکتا ہے؟ زندگی تمام ہو سکتی ہے مگر جس کی تعریف رب کر دے، قرآن کر دے، ہم اس کی تعریف مکمل کر نہیں سکتے. اپنی قسمت پہ ناز کرو. ہو گیا گھبرا تو نہیں رہے نا آپ لوگ؟ گھبرائیں گے کیسے؟ سنیوں کی خواہش ہی ہوتی ہے موت بھی آئے تو ذکر مصطفیٰ کرتے. تھکیں گے کہاں؟ صبح تک نہیں، زندگی بھر بیٹھنا ہو تو انشاءاللہ ایسے بیٹھے رہیں گے، ذکر ہوتا ہے. اور آج تو میں بڑا خوش ہوں آپ سے زیادہ. اللہ بتا کل کیا آج ابھی میں لیٹا تھا، اٹھا چکر آ گیا. مجھے چکر کی پتہ نہیں شکایت کیسے پہلی بار زندگی میں ہو گئی. میں سوچ رہا تھا بول نہیں پاؤں گا، لیکن میں آج سمجھتا ہوں میرے کربلا والوں کا فیضان ہے جو بول رہا. اپنے بس میں کچھ نہیں، نہ طاقت کا کمال، نہ جسم، نہ بدن، نہ علم، نہ ہنر، نہ زبان، کچھ نہیں. جو کچھ کمال ہے رب کی عطا ہے، نبی کا صدقہ ہے، کربلا والوں کا صدقہ ہے. اور انہی کے صدقے میں بول رہا ہوں. حقیقت میں کتنا شکر ادا کروں میرے رب، کروڑوں سجدے معبود حقیقی کے نام پر. آج میں بول رہا ہوں، اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ جیسے مجھے کبھی کوئی بیماری ہی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. واہ، آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت عطا فرمائے اور جب تک زندہ رہوں دین کا کام کرتا. اللہ مجھ سے دین کا کام لیتا. جھک کر درود شریف پڑھے تو اور باتیں بھی آپ کو سنو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا سبیہ والہ افضل دوری و کرما. بات آ گئی ہے تو اور سنو. آج کی رات سب کی مغفرت ہو جاتی. سبحان اللہ. اتنی مغفرت عام اور کیوں نہ ہو. سنیے، جہنم سے آزادی کے پروانے کا عشرہ ہے، کیونکہ اسی مہینے کے بارے میں تو آقا نے فرمایا اولہ رحمت واوسط مغفرت وآخرہ عتق من النیران، کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ آتا ہے تو جہنم سے آزادی کا عشرہ. پہلا عشرہ کا مراد 1 رمضان مبارک سے لے کر 10 رمضان مبارک تک پہلا عشرہ، 11 رمضان مبارک سے لے کر کے اور 20 رمضان مبارک تک دوسرا عشرہ، یا 21 رمضان مبارک سے لے کر کے 30 رمضان مبارک تک تیسرا عشرہ. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، برکت کا ہے. اس عشرے میں اللہ رحمتوں برکتوں کو عام فرما دیتا. دوسرا عشرہ آتا تو مغفرت کو عام کر دیتا ہے، بندوں کو بخش دیتا. اور جب تیسرا عشرہ آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ تیسرا عشرہ بھی ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ کا عشرہ ہے. لیلۃ القدر بھی ہے. سبحان اللہ. قرآن کے نزول ہونے والی رات بھی ہے، جس رات میں قرآن کا نزول ہوا وہ رات بھی ہے. سبحان اللہ. اس عشرے میں، اس رات میں اپنے رب کو راضی کر لو. سن لو، آقا فرماتے آج کے رات سب کی مغفرت ہو جاتی، سب بخش دیے جاتے، مگر چند لوگ نہیں بخشے جاتے ہیں. وہ کون بدبخت ہے، وہ کون کم نصیب ہے، وہ کون کم بخت ہے جو آج کی رات نہیں بخشے جاتے، جبکہ مغفرت آپ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بخشتا، بے حساب بخش دیتا. جہنم سے آزادی کے پروانے کا عشرہ ہے. آج کی رات قدر کی رات ہے، مگر پھر بھی آج کی رات وہ نہیں بخشا جاتا ہے. اللہ نے کون سنو، نبی فرماتے ہیں آج کی رات سب بخش دیے جاتے، چند لوگ نہیں بخشے جاتے. ایک تو شراب پینے والا جب تک شراب سے توبہ نہ کر لے اس وقت نہیں بخشا جائے گا، اور دوسرے ماں باپ کا نافرمان جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کر لیتا اللہ آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا. اللہ اکبر. سوچو ذرا آج کی رات اس قدر مغفرت عام، بڑے بڑے گنہگار بخش دیے جاتے. سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہے مگر بخشش اس قدر عام. اللہ بخش رہا ہے مگر شرابی جب تک شراب سے توبہ نہیں کرتا اس کی مغفرت نہیں ہوتی. ماں باپ کا نافرمان جب تک کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ماں باپ کو خوش نہ کر لے آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی. چغلی کھانے والا، غیبت کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. آپ بتاؤ. اور ایک روایت میں بغض و کینہ رکھنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ایک روایت میں نے دیکھا یہ بھی اضافہ ہے، قطع رحم یعنی جو صلہ رحمی نہیں کرتا ہے بلکہ رشتہ توڑتا ہے، رشتہ توڑنے والے سے اللہ خوش نہیں ہوتا، اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے. اے میرے مسلمان بھائیوں، آج کی رات گزرنے سے پہلے، فجر کا وقت آنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہیں یہ عالم میرے اندر تو نہیں ہے، کہیں میں شراب نوش تو نہیں ہو، کہیں میں شراب تو نہیں پیتا،
मुसलमान शराब पिए, तौबा तौबा। आप बताओ पीते हैं कि नहीं? लोग पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं, मगर सुनिए कहा, मुसलमान के हाथ में शराब की बोतल नहीं होनी चाहिए। अरे हम शराब पीने, हमें तो मैदान महशर में आता कि मुकद्दस हाथों से कौसर का जाम पीना है। ए मुसलमान भाइयों, अगर माँ बाप नाफरमान बात आ गई तो इसकी वजाहत कर दो। अगर माँ बाप नाराज है तो आज की रात उसकी भी मगफिरत नहीं होगी जिसके माँ बाप उससे नाराज है। अपने माँ बाप को खुश कर लो, माँ बाप राजी तो अल्लाह उसके रसूल राजी है। सुभान अल्लाह। एक और शख्सियत का इजाफा हुआ, आले रसूल की आमद हुई। सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी की बात है, जितना नाज करो किस्मत में कम है। और खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए आले रसूल का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सैयद मुफ्ती शाकिर हुसैन मिसबाही। देखिए जितना नाज कीजिए अपने किस्मत पे कम है। सुभान अल्लाह। एक और अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल की आमद हुई। आप आले रसूल को पाओ तो लूट लो इनसे बरकतें, क्योंकि आले रसूल के खजाने में कभी कहाँ होती है। हाँ, दस्त बोसी कदम बोसी करके खूब बरकतें लूटो। बस अब हजरत की आमद हो गई, चूं आ आए तैमूम बर्खास्त। जब पानी मिल जाए तो तैमूम टूट जाता है कि नहीं? हमारे हजरत तशरीफ ले आए, अब वक्त भी नहीं, बच्चों में बयान कर रहा था, उसी को मुकम्मल करके मैं रुखसत हो रहा हूँ। झूम कर दरूद शरीफ पढ़ ले मोहब्बत के साथ। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़रीहि व आलिहि अब्दुल मुकर्रमा। हजरात में अर्ज कर रहा था, गौर से सुनना, माँ बाप के नाफरमान भी बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए अगर माँ बाप के नाफरमान है आप में से कोई भी शख्स है, अगर माँ बाप का नाफरमान, तो चाहिए कि ताज तौबा कर ले और अपने माँ बाप को जाकर खुश कर ले। आज रात गुजरने से पहले पहले चाहे अपने माँ बाप से माफी मांग ले, अपने माँ बाप को खुश कर ले, क्योंकि आज की रात उसकी भी मगफिरत नहीं होती है जिसके माँ बाप उस नाराज होते हैं। और अपने माँ बाप को नाराज करके पाओगे क्या? वो लोग कितने कम सर्फ होते हैं जो अपने माँ को गालियां देते, अपने माँ बाप से बंटवारा करते, अपने माँ बाप को के पैसे के लिए तरसाते, अपने माँ बाप की बातों को बकवास समझते, अपने माँ बाप को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन गालियां देते हैं। ऐ मुसलमानों जरा सोचो, माँ ने कितनी कुर्बानियां दी है तुम्हारे लिए। अरे ये वही माँ है जिसने 9 महीना तुम्हें अपने पेट में रखा, और जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ का खाना धोपा, माँ का उठना धोपा, माँ का बैठना धोपा, माँ का सोना धोपा। मगर आज तक किसी माँ ने शिकायत नहीं किया होगा कि जब से मेरा बेटा मेरे पेट में आया है तब से मैं उठ नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, तकलीफ होती है। कोई माँ शिकायत नहीं करती। अगर कहती तो ये कहती है, ऐ परवरदिगार, यहाँ तकलीफें आए मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मगर मेरे लाल को कोई तकलीफ ना होने पाए, मेरा लाल सही सलामत आ जाए। उस माँ को गालियां देते हो, उस माँ को सताते हो जो नौकरी पकड़ के चलाना सिखाती है, जिस माँ ने खून जिगर को दूध की शक्ल में पिलाया है, उस माँ को नाराज करके तुम अल्लाह को कभी राजी कर सकते? कभी नहीं। आका फरमाते हैं साहबा, अगर देखना चाहते हो कि दुनिया में अल्लाह रसूल किससे राजी है तो उस शख्स को देख लो जिससे दुनिया में उसके माँ बाप राजी है। यानी अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह उसके रसूल राजी है। मगर आज माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन थोड़ी सी दौलत आई, शादी क्या हुई, बच्चे क्या पैदा हुए, लोग अपने माँ को तकलीफें देते हैं, माँ को परेशान करते। मेरे भाइयों, माँ बाप तो तुम्हारे लिए जन्नत है और जन्नत में ले जाने का सबब है। अपने माँ को खुश रखो, अपने बाप को खुश रखो। माँ का वो मकाम अल्लाह कि जो कोई पैदल अपने माँ को अपने कांधे पे बिठाकर पूरी जिंदगी खाने काबा का तवाफ करता है, तब भी हकीकत में अपने माँ का हक अदा नहीं कर सकता। हाँ, आज उसी माँ को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन परेशान करते हो। इसलिए आज
کی رات یہ گریبان میں جھانک کر دیکھو جو میں نے ابھی ذکر کیا، کیا یہ خصلت میرے اندر تو نہیں ہے؟ اگر یہ عادت ہے تو اس سے رجوع کر لو، اس سے توبہ کر لو، اپنے ماں باپ کو جا کر خوش کر لو، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لو۔ ایک اور نسخہ دے دو، اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے تب کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں ماں باپ ناراض رہتے، انتقال کر گئے، اب وہ بیٹا کا کیا کرے گا؟ کہاں جا کے معافی مانگے گا؟ کیا کرے گا؟ تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اگر ماں باپ زندہ ہے تو جاؤ قدموں پہ گر پڑو۔ آج کا نوجوان تو یہ بھی کہتا ہے معاذ اللہ کہ حضرت ماں باپ معاف نہ کرے تب، ارے نادان کون ماں ہے جو معاف نہیں کرے گی؟ کون باپ ہے جو معاف نہیں کرے گا؟ تو معافی مانگ کر کے دے، قدموں پہ گر جا اور روتا رہے۔ خدا کی قسم اتنا کہتے ہیں میری ماں، اے میرے باپ، آج اس وقت تک پاؤں نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے معاف نہیں کر دو گے۔ سچے دل سے معافی مانگ لو، میں عقیدے کے ساتھ بولتا ہوں ہر ماں باپ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا کرے گا۔ اور اگر ماں باپ انتقال کر گئے تو ان کی قبروں پہ چلے جایا کرو، ان کی قبر پہ جا کر کے رو رو کر معافی مانگ لو۔ قبروں پہ جاؤ، اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرو، رو معافی مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی قبر پہ جب بیٹا جاتا ہے تو ماں کی روحانیت کام کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ماں کا فیض ملتا ہے۔ ایک عقیدہ میں دے کر جا رہا ہوں چونکہ وقت ہو گیا اور حضرت کو دیر تک بٹھانا مناسب نہیں ہے۔ یہ سب ہمارے قادرین ہمارے سر کے تاج ہیں، ادب احترام کرنا ہم پر لازم ہے، اس لیے بس یہ جملہ دے کر کے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا اور عقیدے کی بات دے کر جا رہا ہوں۔ اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان سے معافی مانگ لو، اور اگر ماں باپ انتقال کر گئے تو قبروں پہ پہنچ جاؤ اور معافی مانگ لو، مگر عقیدہ لے لو۔ آج معاذ اللہ پر مذہبوں کا عقیدہ ہے، وہابیت دیوبند کا عقیدہ ہے، معاذ اللہ وہ کہتے قبروں پہ جانا شرک بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ معاذ اللہ کہتے قبروں پہ نہ جاؤ، کتنے بڑے بدبخت ہیں۔ ماں کی قبر پہ جانے سے روکتے توبہ توبہ، باپ کی قبر پہ جانے سے روکتے ہیں جس ماں نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا اس کی بھی قبر پہ جانا کہتے ناجائز ہے۔ عام قبر پہ کہتے ناجائز ہے جانا، معاذ اللہ۔ سنو مسلمانوں، ارے ماں باپ کی قبروں پہ جانا ناجائز نہیں ہے، بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں ماں کی قبر پہ جانا یہ فاطمہ کے لال سید الشہداء حسین ابن علی کی سنت ہے۔ کون کہتا ناجائز ہے؟ ارے کیا نہیں تم کو معلوم ہے تاریخ بھول گئے؟ مدینہ منورہ سے میرا کربلا کا دولہا چلا تھا، کہاں گئے تھے؟ نانا کی قبر انور پہ پہنچے تھے، حاضری دے کر ماں کی قبر انور پہ حاضر ہوئے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھکاری اپنی ماں سے بھیک مانگ رہا ہو۔ حسین پاک کہتے بھی تھے ماں یہ تیرا بیٹا آج تیرے در پہ کھڑا سواری بن کر کے اندر ماں۔ کون کہتا ناجائز ہے؟ ہاں یزیدی ہوگا تو کہے گا ناجائز، اگر حسینی ہوگا تو حسین کے کردار کو ادا کرتے ہوئے اپنی ماں کی قبر پہ پہنچ جائے گا اور اپنی ماں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے گا، کیونکہ ماں کی قبر پہ جانا میں فاطمہ کے لال کا طریقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ آقا فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور جب دعائیں مغفرت کرتا ہے تو اللہ اس کی روزی کشادہ فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو نہ بھولو، انہیں نہ ستاؤ میرے بھائیو۔ اگر کوئی شراب پیتا تو آج سے چھوڑ دے، چغلی کھاتا ہو تو چھوڑ دے، بغض و کینہ دل میں تو نکال دے، حسد جلن دل سے باہر کر دے، اپنے اندر سے باہر کر دے۔ آپ شریف سنی صحیح عقیدہ مسلمان بن کر رہیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہیے، اہل سنت والجماعت پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ بہکانے والے بہکائیں مگر بہکے معنی میں مت آنا، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنا، اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا، غوث و خواجہ کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا، کربلا والوں کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور یا اللہ سے وابستہ رہنا، علماء کرام کا ادب کرنا، ان کے جھومٹ میں رہنا، ان کے قدموں میں حاضری دینا، ان کی بارگاہ میں آنا، خود محاضروں پہ بیٹھ کے مفتی مت بن جانا۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو آ جاؤ علماء کی بارگاہ میں، مفتیان کرام کی بارگاہ میں، اور جو شرعی مسئلہ بتائے اس پہ عمل کرو، شریعت کے پابند بن جاؤ۔ اے بھائیو آج کی رات گزرنے سے پہلے پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے بھیک مانگ لو، اپنے گناہوں سے
اچھے بن جاؤ، ستھرے بن جاؤ، نیک بن جاؤ اور اللہ رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارو۔ دنیا کیا کہے اس کی پرواہ نہ کرنا، اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کرنا، عقیدہ ایمان کی حفاظت کرنا، اہل بیت سے پیار کرنا، کربلا والوں سے محبت رکھنا اور کسی گانے والے کے چکر میں مت آنا، آپس میں مل جل کر رہنا، ماں باپ کا ادب احترام کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، خدمت کرنا، اور سنو اپنے سے بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، ہر ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھو اور اسی طرح اس کی قدر کرو، کسی پر غلط نظر نہ ڈالو، معاشرے کی کمیوں کو دور کرو۔ آج مسلمانوں تمہارے خلاف دنیا بھر کی طاقتیں لگی ہے، مگر میرا دعویٰ ہے تم سچے مسلمان بن جاؤ، خدا کی قسم جدھر رخ کرو گے کامیابی قدم چومے گی، فاطمہ کے لال کا صدقہ ملے گا۔ اس لیے آپ صحیح طریقے سے اسلامی زندگی گزر بسر کرو، پھر دیکھنا انقلاب آ جائے گا، جدھر رخ کرو گے کامیابی قدم چومے گی۔ علماء کی قدر کرنا، اپنے ائمہ کی قدر کرنا، سب کو اپنا سر کا تاج بنا کے رکھنا۔ میرے بولنے میں سامر یا قصدن کوئی غلطی ہوئی ہو میرے مولا اسے معاف فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا